نہیں، میں تو پارٹی کے کو سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے زیادتی کی ہے، بالکل زیادتی کی ہے۔ لطیف کھوسا ایک پرانا ایسٹ ہے، پیپلز پارٹی نے اپنی سفر سے نکال ہی دیا تھا، تو ان کے لیے بڑا اچھا کام ٹھیک کیا انہوں نے۔ میری اب عمر نہیں ہے نئی کسی اور پارٹی میں شامل ہونے کی، پر جہاں تم صحیح ہوگے، جہاں تمہارا موقف درست ہوگا، جہاں تم اسٹینڈ صحیح لے رہے ہوگے، جہاں تمہارے پہ ظلم اور جبر کیا جا رہا ہوگا ریاست کی طرف سے، جہاں تمہارے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہوگا، تو میں نے کہا دوست کی طرح تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہاں عمران خان کو انصاف ملنے کی کوئی توقع نہیں۔ یہاں ایک بیٹھا ہے ایک طرف الیکشن کمشنر، جس نے قسم کھائی ہوئی ہے آئین کی ہر شک کو کے خلاف کرنے سے قسم کھائی ہوئی ہے۔ دوسرا آپ کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ہمارے حق میں جو فیصلہ بالآخر ہوا 5 ججوں کا متفقہ، اس پہ اپیل کے لیے ریزائڈ کرنے کے لیے بٹھا دیا۔ قاضی صاحب ہٹ گئے، طارق مسعود کو بٹھا دیا۔ اب طارق مسعود صاحب تو پہلے فیصلہ دے چکے تھے، وہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔ اعجاز صاحب، پہلے برائے مہربانی یہ بتائیں کہ لطیف کھوسا صاحب نے جو تحریک انصاف جوائن کی ہے، لطیف کھوسا صاحب آپ کے بڑے پرانے ساتھی ہیں، درینہ ساتھی بھی ہیں، آپ لوگ ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی ایک ساتھ عدالت میں گئے ہیں، تو اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک بھی بات ہے، ڈیولپمنٹ ہے جی۔ ان کو پیپلز پارٹی نے اپنی سفر سے نکال ہی دیا تھا، تو ان کے لیے بڑا اچھا کام ٹھیک کیا انہوں نے۔ تو سر، پیپلز پارٹی تو بہت ساری چیزوں پر آپ کے ساتھ بھی اب اختلافات کر رہی ہے، اور آپ کو بھی سر اس طرح سے آن نہیں کرتے، تو آپ کا کیا موڈ ہے؟ میرا کوئی موڈ نہیں ہے سوائے پیپلز پارٹی میں رکنے کا۔ کیا خان صاحب نے سر کبھی آپ کو بھی آفر کی تھی کہ اعزاز تحریک انصاف جوائن کریں؟ خان صاحب نے تو پبلکلی جلسوں میں کی تھی۔ جی جی ہاں، پبلک جلسوں میں کی تھی، بڑے بڑے جلسوں میں انہوں نے کہا تھا۔ تو میں اس سے یہی کہتا تھا کہ میری اب عمر نہیں ہے نئی کسی اور پارٹی میں شامل ہونے کی، پر جہاں تم صحیح ہوگے، جہاں تمہارا موقف درست ہوگا، جہاں تم اسٹینڈ صحیح لے رہے ہوگے، جہاں تمہارے پہ ظلم اور جبر کیا جا رہا ہوگا ریاست کی طرف سے، جہاں تمہارے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہوگا، تو میں نے کہا دوست کی طرح تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ ٹھیک ہے ایسا صاحب، یہ جو پیپلز پارٹی کا رویہ رہا لطیف کھوسا صاحب کے ساتھ، لطیف کھوسا کی سر ایک لیگیسی ہے ایز اے پولیٹیشین بھی اور ایز اے ایک لیگل مائنڈ بھی، سر یہ بیہیویئر کا اس طرح سے ٹھیک ہے کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی ان سے الگ ہوئی ہے؟ میں تو پارٹی کے کو سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے زیادتی کی ہے، بالکل زیادتی کی ہے۔ لطیف کھوسا ایک پرانا ایسٹ ہے، لطیف کھوسا نے بہت مقدمات کیے ہیں پارٹی کے۔ ابھی بی بی شہید کی جو قتل کا مقدمہ ہے اور جو پروسیکیوشن ہو رہی ہے، اس میں زرداری صاحب کا وکیل ہے، اور وہ پینڈنگ کیس ہے، اور بھی کیسز ہیں جن کو یہ ہینڈل کر رہے ہیں پارٹی کی طرف سے، اور پارٹی کو اس میں ذرا احتیاط برتنی چاہیے تھی ان کے ساتھ۔ تو سر جو ذوالفقار صاحب بھٹو صاحب کا جو کیس چل رہا ہے، اس میں سر آپ بھی کورٹ کے اندر اس طرح سے پیروی کرتے ہوئے سر نظر نہیں آئے۔ بلاول صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ جنہوں نے کیس شروع کیا، آپ ہو گئے، لطیف کھوسا صاحب ہو گئے، سر آپ لوگ اس طرح فرنٹ لائن پہ نہیں ہیں۔ نہیں، وہ جو کیس ہے اس کا تو کوئی معاملہ ہے ابھی تک تو، لیکن میں جو جس پروسیکیوشن کی میں نے پہلے بات کی ہے، وہ پروسیکیوشن ہے جو کہ چل رہی ہے کہ بی بی شہید کے قاتل کون سے جی، اس میں درخواست کی تھی زرداری صاحب نے شریک بننے کی۔ وہ ویسے ایک استغاثہ یا ایک ایف آئی آر کے تحت وہ کیس جس میں چلتا ہے، ریاست وہ اس کی مدعی ہوتی ہے، ریاست کی اسٹیٹ ورسز ABCD ہوتا ہے، تو وہ اس معاملے میں اس کارروائی میں
جو ٹرائل کورٹ میں ہوتی ہے. کھوسا صاحب زرداری صاحب کے وکیل رہے ہیں اور بدستور ہیں, اور یہ جو چل رہا ہے یہ ریفرنس پریزیڈنٹ نے کی ہے. جی 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 2011 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بریت کے لیے بعد از شہادت. تو سر اس کے اوپر کوئی آپ سے بھی مشاورت پیپلز پارٹی کر رہی ہے یا سر نہیں کر رہی؟ نہیں, میرے ساتھ میں تو صدر کا وکیل ہوں اس میں جی, یا تھا صدر کا وکیل, صدر جس نے ریفرنس فائل کی. جی ریفرنس فائل کی تھی بابر اعوان صاحب نے, اور بطور زرداری صاحب اس کے صدر تھے تو ان کے وکیل تھے. جب بابر اعوان کا لائسنس کینسل ہو گیا تھا پریکٹس, اور اس کے بعد انہوں نے زرداری صاحب نے مجھے وکیل کر دیا. جی میں جب ہو گیا تو اب مجھے پیش ہونا تھا. جی کیا تم پیش نہ ہو, آپ عدالتی نہ ہو. اب میں نے کافی ان کو سمجھایا کہ اس میں نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریفرنس واپس ہی ہو جائے, ڈسمس ہی ہو جائے, اگر اس کو پیروی کرنے والا کوئی نہ ہوا ہوا. باقی وکلا تو لوگوں نے ججز نے کہنا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے جب صدر کی طرف سے کوئی نہیں آیا. بہرحال کہا گیا کہ آپ نہ پیش ہو. تو چونکہ یہ ایک پیغام فیملی کی طرف سے تھا تو میں اس لیے میں نے کہا کہ میں چلا گیا وہاں کورٹ روم میں, تو یہ کیس اگر اس کا فیصلہ خلاف آ گیا پارٹی کے, پیپلز پارٹی کے, تو وہ کہنے کے لیے ہم نے آپ کو کہا نہ ہو. اب یہ کوئی جادو ٹونے کے لیے تھا یا جس کی وجہ سے بھی تھا مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے اس کی تصدیق کی, کافی ان سے ہر چیز سمجھایا انہوں نے کہا نہیں کہ میں نہیں گیا, اور میرے خیال میں اس کا کافی نقصان ہوا ہے. جی اب خود اعزاز صاحب ایک اور معاملہ ہے سر, برائے مہربانی یہ بتائیں کہ کیا یہ آپ نے عمران خان صاحب کی بہنوں کو علیمہ خان صاحبہ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ عمران خان کے حوالے سے بین الاقوامی عدالتوں میں جائیں, چاہے برطانیہ ہو یا امریکہ ہو, چونکہ یہ معاملہ پاکستان کے اندر ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہیں کیا جا رہا اور یہ کچھ اور کرنے جا رہے ہیں خان کے ساتھ؟ دیکھیے یہ اس میں میں نے مشورہ ضرور دیا ہے, کیونکہ یہاں تو انصاف ملنے کی توقع ہی نہیں ہے. اچھا, یہ میں آپ کو بتا, یہاں عمران خان کو انصاف ملنے کی کوئی توقع نہیں. یہاں ایک بیٹھا ہے ایک طرف الیکشن کمشنر جس نے قسم کھائی ہوئی ہے آئین کی ہر شک کو کے خلاف کرنے سے قسم کھائی ہوئی. ان 90 دنوں کے اندر اس کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کرانے چاہیے تھے, اور یہ ایک سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ یہ اس کے کچھ کی ذمہ داری نہیں تھی, یہ اس کا فرض تھا. اٹ واز ہز ڈیوٹی ناٹ ہز ریسپانسبلٹی. اور اس نے ایک قدم نہیں اٹھایا. اس کو کسی وزیر نے کہا کہ میں تمہیں 20 ارب نہیں دے سکتا بائی الیکشن کے لیے, وہ اس نے اس کو تسلیم کر لیا. دوسرے نے کہا میں رینجر نہیں دے سکتا, اس نے مان لیا. اور بھائی کون ہوتے ہو آپ نہیں دینے کے, جب آئین آرٹیکل 218 میں اور 224 میں کہتا ہے کہ جس وقت اسمبلی ڈیوالو ہوگی, صوبائی ہوگی یا وفاقی ہوگی, اس وقت سے اس لمحے سے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ شخصیت وہ دفتر ہوگا جس کی ساری ایگزیکٹو اتھارٹی, ایوری ایگزیکٹو اتھارٹی, ظاہر ہے ناٹ جوڈیشل بٹ ایوری ایگزیکٹو اتھارٹی ول بی باؤنڈ ٹو دے. تو یہ تو اس کی اتھارٹی تھی, اس نے ہر بہانہ ڈھونڈا. صدر صاحب بلا رہے ہیں تو صدر جی لیکن ایسا صاحب یعنی ایک طرف چیف الیکشن کمشنر ہے سر, باقی دو اور کون شخصیات ہیں جو عمران خان کو انصاف نہیں دیں گی؟ ایک تو دوسرا آپ کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, وہ اوپر بیٹھ گیا, وہ ٹرائل چل رہے ہیں اسلام آباد میں. وہ جو ریلیف ملتی ہے جائز بھی عمران خان کو وہ ختم کرنے بیٹھا ہے. وہ اوپر یہ جو عامر فاروق ہے, لیکن اس کے اوپر تو سر سپریم کورٹ ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں.
قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اب مطلب ہے کہ وہ کہتے ضرور ہے، وہ کہتے رہے ہیں کہ کیس آج دائر کرو تو کل لگنا چاہیے. اب میری پٹیشن جو ہے ڈس اپیئرنس کے خلاف وہ آج تک لگی نہیں، 15-20 دن ہو گئے اس کو، وہ لگی نہیں. جو یہ ہے فوجی عدالتوں کا فیصلہ جو تھا جی وہ فیصلہ آپ نے اس کی لیے 6 ممبر بینچ بنا لیا، 5 ممبر سے یونینیمسلی یہ فیصلہ دیا کہ فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی. اس پہ مکمل اتفاق رائے ہے ججز میں. ایک ایشو پہ، چھوٹے سے ایشو پہ یہ کلاز جو ہے یہ آئین کے مطابق ہے کہ نہیں، وہ ایک کولیٹرل ایشو پہ ایک جج صاحب نے ڈس ایگری کیا، پر انہوں نے بھی کہا فوجی عدالتیں نہیں سویلین کو ٹرائی کر سکتی. اب جب یہ ہو گیا اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بینچ بنا دیا. ایک تو خود نہ بیٹھے، خود بیٹھنا چاہیے تھا ان کو، پریزائڈ کرنا چاہیے تھا، کتنے آپ نہ بیٹھے. پھر طارق مسعود صاحب کو دے دیا. جو طارق مسعود صاحب خود اسی معاملے سے جو جب انہوں نے یہ رد کی ایک جب یہ اٹھ گئے وہ 9 ممبر بینچ میں، جس وقت یہ پہلے 9 ممبر بینچ تھا فوجی عدالتوں، جی وہ جج پہلے اٹھ گئے. وہ جج تھے قاضی فائز عیسیٰ اور طارق مسعود. طارق مسعود نے اٹھنے کے جواز میں جو لکھا کہ ہم نے کیوں اس کے بینچ سے اٹھے، انہوں نے لکھا کہ یہ پٹیشن جو ہماری ہے یہ ہے ہی مینٹینیبل نہیں ہے، یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے قانون کے تحت. ان کو سپریم کورٹ کو اختیار ہی نہیں ہے سننے. اب ان کو ہمارے حق میں جو فیصلہ بالآخر ہوا 5 ججوں کا متفقہ، اس پہ اپیل کے لیے پریزائڈ کرنے کے لیے بٹھا دیا. قاضی صاحب ہٹ گئے، طارق مسعود کو بٹھا دیا. اب طارق مسعود صاحب تو پہلے فیصلہ دے چکے تھے، وہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے. اور ہم نے لیکن یہ تو سر یہاں پر بیٹھے بھی، اور آپ کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اسے اڑا کر بھی رکھ دیا انہوں نے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں. اور 15-20 منٹ میں یہ بھی نہیں کہ کوئی بات ہی سنی ہوتی، کسی کی بات نہیں سنی، اور یہ فیصلہ دے کے اور باقی ججز کو، باقی جونیئر ججز بھی بیٹھے ہوئے تھے. قاضی صاحب کہتے تھے، عمر بندیال پہ الزام لگاتے تھے کہ آپ جونیئر ججز کو بٹھاتے. ایسا وہ خود سارے جونیئر ججز کو بٹھایا ہوگا. اب اور فیصلہ فٹافٹ طارق مسعود صاحب نے دیا کہ ہم نہیں سنتے، ہم مرسل کرتے ہیں. یہ وہ فیصلہ جس سے فوجی عدالتوں کو سویلین کے ٹرائی کرنے سے مانے کیا گیا تھا، اور اس کو غیر قانونی غیر آئینی کہا گیا تھا. اور وہ جو فیصلہ متفقہ 5 ججوں کا تھا، آپ اپنے 6 جج لے کے اٹھ گئے. اس میں کمال، اور اس میں ایک بہت بڑی بات ہوئی ہے، ویسے ایک پازیٹیو بات، کہ جو سب سے جونیئر، تقریباً سب سے جونیئر جج ہے محترمہ مسرت ہلالی صاحب، وہ اس نے اپنی طرح سے ڈٹ کے اس نے کہا یہ غلط فیصلہ ہے آپ کا میجورٹی کا. ایسا سب عدالتیں یہ دباؤ میں آ کر فیصلہ کر رہی ہیں؟ عدالتیں اس وقت بھی سہولت کاری کر رہی ہیں؟ میں تو یہی، ہمیں تو لگتا ہے یہی ہے. یہ دیکھیے سہولت کاری نہیں، کیا یہ فیصلہ ہوا، وہ جو فیصلہ ابھی ہم نے عدالتوں فوجی عدالتوں کو روکا گیا سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے کہا کہ یہ فوجی عدالتیں لیگل نہیں ہے. انہوں نے بحث سن کے، انہوں نے 5 دن سے زیادہ بحث کی نہیں. چاروں فریق اینڈ نے بحث کی، اٹارنی جنرل نے بحث کی. اب اس بحث کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ لکھا. اب اس فیصلے کو 15 منٹ میں آپ معطل کر دیں، کس کے؟ اور دوسرے دن چیف جسٹس صاحب باہر چلے گئے اور وہ طارق مسعود صاحب ایکٹنگ چیف جسٹس ہو جائے.
یہ تو اتنی جلدی عزت میں کیا گیا. نہیں یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قاضی فائز صاحب باہر گئے, انہوں نے جو ہیلپ اٹھا لیا ایکٹنگ چیف جسٹس کا, اس سے آپ کو کیا سمجھ آیا؟ اس سے سمجھ آیا کہ کچھ اور بھی یہ جو ہے نا جو یہ سمجھتے ہیں کہ پٹیشن وغیرہ غلط ہوئی نہیں ہے, اپنی طرح جو سمجھتے ہیں یہ جج صاحب مسعود صاحب اس کا وہ ڈیسک کلیئر کر دیں, صفایا کر دیں, پھر آ جائیں گے تو قاضی فائز صاحب اور چیف جسٹس بن کے بیٹھ جائیں گے. جی ٹھیک ہے. بہت مطلب ہے انصاف کو کی دھجیاں اڑائی جا رہی. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.